السلام علیکم ناظرین، 14 مارچ ہر سال پوری دنیا میں دریاؤں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 1997 سے شروع ہوا اور پاکستان میں اس سلسلے کو بڑھانے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ پاکستان فشر فوک فورم کا ہے، جو سن 2000 سے دریاؤں کا عالمی دن مناتا آ رہا ہے۔ اس سال بھی فشر فوک فورم 2 ہفتے کی تقریبات کر رہا ہے اور اس دن کو بھرپور نمونے سے منایا جا رہا ہے۔ آج ہم پاکستان فشر فوک فورم کے چیئرمین سید محمد علی شاہ سے بات کریں گے کہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے اور فشر فوک فورم کی تقریبات میں کون سی سرگرمیاں شامل ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ اصل میں کیونکہ پوری دنیا میں جو دریا ہیں ان پر ڈیم بنا کر ان دریاؤں کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے دریاؤں کی ماحولیات کو تباہ کیا گیا۔ دریاؤں سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی زندگیاں تھیں، وہ متاثر ہوئیں۔ خاص طور پر جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم دنیا کے تمام دریاؤں کے جو ڈاؤن اسٹریم کے لوگ تھے وہ دریاؤں کو ڈائیورٹ کرنے، ڈیم بنانے، دریاؤں کو کٹ لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے ہیں اور بے دخل بھی ہوئے ہیں۔ اس وقت تک پوری دنیا میں جو ہے 8 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے دریاؤں پر ڈیم بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی 222 کے قریب جو ہیں وہ بڑے ریور ہیں۔ ویسے تو چھوٹے ریور جو ہیں وہ تو 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ بڑے ریور سے مراد یہ ہے کہ جو 1000 کلومیٹر سے جو بڑا دریا ہے وہ بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ دریاؤں کی آخری منزل ہوتی ہے۔ جو دریا آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ زندہ دریا نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو ڈائنگ ریور جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو پوری دنیا میں جو بڑے دریا ہیں جو 222 کے قریب ہیں، ان میں سے صرف ابھی 22 دریا بچ گئے ہیں جو اپنی آخری منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی سارے دریا جو ہے وہ ڈیمز بنانے کی وجہ سے، ڈائیورجن کی وجہ سے، کٹس لگانے کی وجہ سے وہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ ساری جو معاملہ تھا، جو مسئلہ تھا، اس کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو دریاؤں کے متاثرین تھے، جو انوائرمنٹلسٹ تھے، انہوں نے جو ہے 1997 میں ایک بہت بڑا عالمی اجلاس بلایا تھا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ دریاؤں پر ڈیم بنانے کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانے کا، کیمپین چلانے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ دریاؤں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، دریاؤں کو اپنی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے، دریاؤں کے جو ڈیلٹا ہے ان کو بچانے کے لیے جو ہے اب جو ہے دریاؤں کا جو ہے وہ عالمی دن بھی منانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ دریاؤں کا عالمی دن منا کر پوری دنیا کے دریاؤں سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑیں بھی، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنی آواز کو دنیا بھر کے ریاستوں تک پہنچائیں۔ وہ طاقتور قوتیں جو دریاؤں پر ڈیم بنا کر جو ہے وہ دریاؤں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، دریاؤں کو جو ہے وہ ڈرائی خشک کرنا چاہتے ہیں، ان تک جو ہے وہ آواز پہنچا کر دنیا کے دریاؤں کو جو ہے وہ بچایا جائے، اور جو دریا اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کو جو ہے ان کا قدرتی بہاؤ جو ہے وہ بحال کرا کے ان کو آخری منزل تک پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ یہ طے پایا کہ ہر سال 14 مارچ جو ہے وہ دریاؤں کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جائے، اور یہ کوئی UN کی طرف سے اعلان کردہ جو ہے نا وہ عالمی دن نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کا جو یہ اعلان ہے جو متاثرین ہیں، جو ڈیم متاثرین ہیں، جو دریاؤں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو انوائرمنٹلسٹ ہیں، جو ڈیمز کے خلاف جو وہ تحریکیں چلا رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مل کر یہ اعلان کیا ہے، اور یہ دن جو ہے وہ ہر سال 1997 کے بعد جو ہے ہر سال یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان فشر فوک فورم جو ہے 2000 سے
दरियाओं का आलमी दिन जो है वो हर साल मनाता है। पाकिस्तान फिशर फोरम क्योंकि ये 14 मार्च दरियाओं का आलमी दिन होता है, मगर पाकिस्तान फिशर फोरम हर साल जो है ये 14 दिन की एक कैंपेन की सूरत में जो है वो 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जो है वो ये दरियाओं का आलमी दिन जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो वो कभी हम जो है वो 14 दिन के कैंपेन चलाते हैं। हमने जो है इस सिलसिले में पूरे 14 दिन का पैदल लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया था, जो खारोचान जो सिंधु दरिया के जो टैलेंट है डेल्टा है वहाँ से शुरू किया था और सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ जो है जामशोरो हैदराबाद तक जो है वो जाकर ये ख़त्म हुआ था। इस तरह हमने जो है वो कारवां भी सेलिब्रेट किया है। एक साल वो कारवां जो है हैदराबाद से शुरू हुआ और इस्लामाबाद तक जो है वो खत्म हुआ। तो इस तरह हम हर साल पाकिस्तान फिशर फोरम जो है दरियाओं का आलमी दिन मनाता है। हम समझते हैं कि दरिया कोई कम्युनिटी नहीं है, दरिया एक जो है ना वो जिंदा हस्ती है, इसलिए दरिया को जिंदा हस्ती समझा जाए और जिंदा हस्ती समझकर जो है उसके साथ वो सलूक किया जाए। तो पाकिस्तान फिशर फोरम का भी जो है वो पहले दिन से यही मुतालबा है कि सिंधु दरिया का जो कुदरती भाव है, जो कुदरती फ्लो है वो बहाल किया जाए और जो है वो उसका भाव जो है सिंधु दरिया की आखिरी मंजिल डेल्टा समंदर तक जो है वो पहुंच सके। और यही आवाज़ जो है हम हर साल जो है हुकूमत के ऐवानों तक जो है पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल ये हकीकत है कि अगर हम डैम दरियाओं पर जो डैम बनाए गए हैं, वैसे तो छोटे बड़े जो डैम्स हैं वो तो 8 लाख से भी ज़्यादा हैं, मगर जो डैम्स के जो कैपेसिटी का जो मयार है वो अगर 15 मीटर से दरिया बड़ा है, 15 मीटर से अगर डैम बड़ा है तो उसको जो है लार्ज डैम में जो है ना शुमार किया जाता है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो 57,000 जो है वो लार्ज डैम बने हैं, मगर हम इसके अगर हिस्ट्री देखते हैं तो 1950 में जो है ना वो लार्ज डैम सिर्फ तो उनकी तादाद 5,000 थी। तो 1950 से लेकर 1997 तक या इस तरह कहेंगे 2000 तक जो है डैम बनाने की जो है वो स्पीड बहुत तेज थी। तो इस तरह जो है वो 5,000 से जो है वो 57,000 डैम्स हो गए। जब 97 के बाद जो है वो एंटी डैम मूवमेंट जो पूरी दुनिया में चली और भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज से चली, तो 2000 के बाद जो है वो डैम्स बनाने की जो रफ्तार थी वो स्लो हो गई। तो आप देखेंगे अब डैम अभी भी बन रहे हैं, मगर जो वो माजी की जो स्पीड थी, जो एंटी डैम मूवमेंट जो चली है उसके बाद जो है ना वो इसकी स्पीड स्लो हुई है और अभी तक जो है ना उसकी स्पीड स्लो है। तो ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बहुत बड़ी कामयाबी ये भी है कि दुनिया के जो आलमी मालियाती इदारे थे जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है ना वो डैम कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा फंडिंग करता था, लोन देता था। तो एंटी डैम मूवमेंट की वजह से अब जो है मोर देन 90% जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है डैम फंडिंग में जो है उन्होंने हाथ निकाल दिया है। इस तरह और भी बहुत सारे आलमी बैंक्स हैं जो अभी भी फंडिंग कर रही हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जो ताकतवर मुल्क है, जो कैपिटल्स मुल्क हैं, वो अभी भी जो है ना वो डैम कंस्ट्रक्शन में फंडिंग कर रहे हैं। मगर 2000 के बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। इसको हम एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। अब इस वक्त जो है एंटी डैम मूवमेंट से भी बात आगे चली गई है। वो इस तरह कि अब जो है वो दुनिया में एंटी डैम मूवमेंट ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। अब उन्होंने कहा कि भाई कि ये जो दरिया है पूरी दुनिया में, ये दरिया जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो कोई बेजान चीज़ें नहीं है, ये कम्युनिटी नहीं है, ये खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा हस्ती है। दरिया को जिंदा हस्ती समझा जाए
اور دریاؤں کو جو ہے انسانوں کی طرح زندہ چیزوں کی طرح ان کو جو ہے ایک پرسن ہوڈ رائٹس جو ہے وہ دیا جائے، جس کو ہم اس طرح اردو میں اس کا یہ مطلب دریاؤں کو انسان ذات کی حیثیت کا قانونی حق دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ تو یہ موومنٹ بھی جو ہے ابھی دنیا میں بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کی بہت اچھا اس میں بھی کامیابی ہوئی ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ دریاؤں کو پرسنل رائٹس کی جو موومنٹ چل رہی ہے، اس میں مارچ 2017 میں سب سے پہلے مارچ 2017 میں جو نیوزی لینڈ کا ایک دریا ہے ونگنوئی دریا، ونگنوئی دریا سے جڑے ہوئے جو کمیونٹی ہے، جو انڈیجنس لوگ ہیں، وہ 150 سال جو ہے وہ اپنے دریا کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے جدوجہد کی ہے، جنگ کی ہے، مزاحمت کی ہے۔ 150 سال کی مزاحمت کے بعد نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے، نیوزی لینڈ کی حکومت نے، نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بل پاس کر کے جو ہے وہ ونگنوئی دریا کو پرسنل رائٹس دے دیا۔ اب پرسنل رائٹس جب ونگنوئی دریا کو دیا گیا ہے تو اس پر اپنا ڈیم تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ ڈیم تعمیر تو دور کی بات ہے، اب آپ 1 کلو جو ہے وہ گاربیج بھی دریا میں نہیں پھینک سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ حکومت کی اب ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی پرسنل رائٹس دینے کے بعد جو ہے اب پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ونگنوئی دریا کو ایز اے نمائندگی دی گئی ہے، ونگنوئی دریا ایز اے ریپرزینٹ ہے وہاں پر۔ اور کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ قانونی طور پر ایک قانون بنایا گیا ہے کہ قانونی طور پر ونگنوئی دریا جو ہے وہ خود ایک کورٹ میں ایک ریپرزینٹ کی طور پر اپنا کیس فائٹ کر سکتا ہے، مگر اس کی شکل ایک انہوں نے ان کے لیے گارڈینشپ بنائی ہے، ایک جو ہے نا وہ کمیٹی بنائی ہے جو کورٹ میں جو ہے ونگنوئی دریا کو جو ہے نا وہ کی نمائندگی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مارچ 2017 میں انڈیا کی ایک ریاست ہے اتراکھنڈ، اس کے ہائی کورٹ نے گنگا جمنا کو جو ہے نا پرسنل رائٹس جو ہے نا وہ ججمنٹ دے کر پرسنل رائٹس ڈکلیئر کر دیا ہے۔ وہ دور کی بات ہے کہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو ہے اس کو معطل کر دیا، مگر یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتراکھنڈ کی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ گنگا جمنا کو پرسنل رائٹس جو ہے وہ دیا ہے، اور اس کی ججمنٹ جو ہے نا وہ گوگل پہ پڑی ہوئی ہے، مور دین 67 پیجز پر مشتمل اس کی جو ہے نا وہ ججمنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کولمبیا کا دریا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پرسنل رائٹس دیا گیا ہے۔ میرے خیال دور جانے کی کیا ضرورت ہے، جو ہمارا ماضی کا اس ملک کا حصہ تھا، تو ماضی کا مشرقی پاکستان اس وقت وہ بنگلہ دیش جو ہے، انہوں نے جو ہے اپنے تمام دریاؤں کو، بنگلہ دیش نے اپنے تمام دریاؤں کو، تمام ویٹلینڈز کو جو ہے وہ پرسنل رائٹ دے دیا ہے، اور ان کے لیے انہوں نے کمیشن بھی بنا دی ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں جو ہے وہ دریاؤں کو زندہ ہستی سمجھ کر، دریاؤں کو جو ہے وہ انسان ذات کی حیثیت کا جو قانونی حق ہے وہ دینے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد چل رہی ہے، موومنٹ چل رہی ہے، اور اس کے جو ہے کافی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بہت ساری دنیا کی بہت ساری حکومتیں جو ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ سب سے اب جو ہے وہ نیچر کی رائٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے 2008 میں ایکواڈور نے نیچر کو رائٹ دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے جو آئین ہے نیچر کے رائٹس کو جو ہے وہ اپنے آئین کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے آئین میں جو ہے وہ 8-10 آرٹیکلز جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں نیچر کے رائٹس کے حوالے سے۔ تو اب پوری دنیا میں جو ہے وہ رائٹ آف نیچرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے لیے جو ہے موومنٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بھر میں جو دریاؤں کو پرسنل رائٹس دینے کی جو موومنٹ ہے، اس سے پاکستان فشر بو فورم جو ہے وہ متاثر ہو کر پاکستان فشر بو فورم نے بھی جو ہے وہ
2017 سے سندھو دریا کو انسان ذات کی حیثیت کا قانونی حق دینے کے لیے جو ہے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. فشر فورم جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ اب ہر سال جو ہم 14 مارچ دریاؤں کا عالمی دن مناتے ہیں, اس کا جو تھیم جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں کہ بھئی سندھو دریا کو جو ہے پرسنل رائٹس دے کر اس کا قدرتی فلو جو ہے وہ بحال کیا جائے, تاکہ سندھو دریا اپنی آخری منزل تک جو ہے پہنچ سکے, ڈیلٹا تک پہنچ سکے, سمندر تک جو ہے وہ پہنچ سکے. اس سال جو ہے بھی ہم 14 مارچ دریاؤں کا عالمی دن جو ہے سندھو دریا کو پرسنل رائٹس دینے کے تھیم کے جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مگر اس میں ایک اور ہم نے اضافہ کیا ہے کہ رائٹ آف انڈس ریور اینڈ پرسنل رائٹس ٹو انڈس ریور. تو یہ ہمارا اس سال کا تھیم ہے, اور اس سال بھی ہم جو ہے وہ پورا 14 دن جو ہے وہ دریاؤں کا عالمی دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں, مختلف ایونٹ ہیں. کل جو ہے پوری سندھ میں جہاں جہاں فشر فورم ہے وہاں پر جو ہے وہ ہم نے اس کی 14 دن کی کیمپین کی افتتاحی تقریب سیلیبریٹ کی ہے. اب جو ہے وہ روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہوگی پوری سندھ میں. اس طرح جو ہے وہ 4 تاریخ کو انڈس ڈیلٹا کو پرسنل رائٹس دینے کے حوالے سے ٹھٹا میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. 9 تاریخ کو جو ہے وہ حیدرآباد میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. 10 مارچ کو جو ہے وہ کراچی میں پروونشل ڈائلاگ ہو رہا ہے سندھو دریا کو پرسنل رائٹس دینے کے حوالے سے, اور انڈس ڈیلٹا کو پرسنل رائٹس دینے کے حوالے سے جو ہے وہ 10 مارچ کو جو ہے وہ پروونشل ڈائلاگ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ 14 مارچ کیونکہ جو آخری دن ہے جو دریاؤں کا عالمی دن ہے, اس دن حیدرآباد میں جو ہے ہم ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں, جس میں سندھ بھر سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ آئیں گے. ڈیلٹا کے لوگ, دریاؤں سے جڑے ہوئے لوگ, جو ہے وہ جھیلوں کے لوگ جو ہے, سول سوسائٹی, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ادیب, دانشور جو ہے وہ سب اس میں شریک ہوں گے. تو ایک بہت بڑی ریلی جو ہم نکالیں گے. اس سلسلے میں سندھ کے تمام سول سوسائٹی کو, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, ادیبوں کو, دانشوروں کو, صحافی دوستوں کو, بلکہ اور مزدوروں کو, محنت کشوں کو, ماہی گیروں کو, سب کو میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ 14 دن جو ہم دریاؤں کا عالمی دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس میں بھرپور شریک ہوں, اور جتنی بھی ایونٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پر جو مین ایونٹ ہے 14 مارچ کا, اس میں جو ہے وہ بھرپور انداز میں شریک ہو کر سندھو دریا کو بچانے کے حوالے سے, سندھو دریا کا قدرتی بہاؤ بحال کرانے کے حوالے سے جو ہے اس میں جڑے, تاکہ ہم اپنے سندھو دریا کو بحال کرا سکیں, اپنے سندھو دریا کی جو ماضی کی جو موجیں ہیں واپس جو ہے وہ لا سکیں. آخر میں اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھو دریا جو ماضی میں اس کا آزاد بہاؤ تھا, جو اپنے موج اور مستی کے ساتھ جو ہے اپ اسٹریم سے لے کر ڈاؤن اسٹریم یعنی سمندر تک جو ہے وہ آزادی سے بہتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھو دریا کا محبوب جو ہے وہ سمندر ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ آ کر جو ہے نا وہ سنگم اختیار کرتا تھا. جو سندھو دریا پر جو ہے ہماری ریاست نے جو ہے وہ ڈیمز اور بیراجز بنا کر, کٹس لگا کر, دریا کو ڈائیورٹ کر کے دریا کی جو موجیں ہیں, دریا کا جو قدرتی بہاؤ ہے, اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. سندھو دریا کو ڈیمز اور بیراجز کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا قدرتی بہاؤ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کیونکہ دریا ہمیشہ اس کو کہیں گے جس کا قدرتی بہاؤ جاری رہے. اگر آپ دریاؤں کو ڈیمز اور بیراجز کے پیچھے قید کر دیں گے تو وہ اس کی جو قدرتی شکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. پھر جو ہے وہ دریا جو ہے وہ کنٹرولڈ ریور بن جاتے ہیں,
وہ پھر انسانوں کے ہاتھ میں ہے کہ ڈیمز اور بیراجز کے گیٹ کتنے کھولنے ہیں، چاہے 1 فٹ کھولیں 2 فٹ کھولیں تو وہ سارا کنٹرول ریور بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ سندھو دریا بھی ابھی کنٹرول ریور بن چکا ہے، ڈیمز اور بیراجز کے پیچھے قید ہو چکا ہے، کیونکہ بہتے دریا کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے، اس کا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ جب آپ دریا کو ڈیمز اور بیراجز کے پیچھے قید کر دیتے ہیں تو اس کی قدرتی جو اس کا ٹیمپریچر ہے، اس کی قدرتی جو کیمسٹری ہے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس قدرتی ٹیمپریچر، اس کیمسٹری سے جتنی بھی جڑی ہوئی زندگیاں ہیں وہ ساری جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں، اور دریا خود جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دریا سے جڑی ہوئی جتنی بھی زندگیاں ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی ہماری ریاست وفاق جو ہے وہ ابھی بھی سندھو دریا پر ڈیمز جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ کبھی کالا باغ ڈیم کی شکل میں اعلان کیا جاتا ہے، کبھی بھاشا ڈیم کی شکل میں اعلان کیا جاتا ہے۔ اب بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھو دریا کا جو بہاؤ ہے وہ سمندر میں جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ان بے عقلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سندھو دریا کا یا دریاؤں کا جو بہاؤ ہے وہ سمندر تک جو پہنچتے ہیں وہ جو ہے وہ زیان نہیں ہے، وہ ویسٹیج نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ایک قدرتی سسٹم ہے جس کی دریا کو بھی ضرورت ہے اور خود سمندر کو بھی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پھر تو میں یہ بھی کہوں گا نا کہ دنیا میں جتنی بھی بارش زمین پر گرتی ہے اس کا 80% جو ہے نا وہ بارش وہ سمندر پر گرتا ہے۔ تو پھر ہمارے حکمران کہیں کہ جو ہے نا وہ جو بارش کا جو پانی ہے وہ سمندر میں ضائع ہوتا ہے، پھر آسمان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ڈیم بنائے اور بارش کو جو ہے وہ روکتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے نا وہ بے وقوفیوں کی بات ہے۔ دریا کا بہاؤ سمندر تک پہنچنا خود دریا کی بھی زندگی ہے، اور خود جو ہے وہ سمندر میں جو دریاؤں سے جڑی ہوئی جو زندگیاں ہیں اس کی بھی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم اس 14 دن کی کیمپین کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اب سندھو دریا پر کسی قسم کی ڈائیورژن کو برداشت نہیں کریں گے، کسی قسم کی کٹس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب سندھو دریا پر کوئی بھی مزید ڈیم بنانے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ڈیم چاہے کالا باغ ڈیم ہو، بھاشا ڈیم ہو، اکھوڑی ڈیم ہو، کوئی بھی ڈیم ہو، ہم اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے وہ سندھو دریا پر ڈیم بنانے کے خلاف اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی اس وقت تک سندھو دریا پر اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، ڈیمز بنے ہوئے ہیں، بیراجز بنے ہوئے ہیں، اس کو بھی موڈیفائی کیا جائے تاکہ جو ہے وہ دریا کا قدرتی فلو، دریا کا جو ہے وہ ماحولیاتی جو بہاؤ ہے وہ جاری رہ سکے اور دریا اپنی آخری منزل ڈیلٹا اور سمندر تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ نے سنا محمد علی شاہ صاحب کی باتیں۔ دیکھیں، دریا جو ہے وہ زندہ ہستی ہے، اور یہی فشر فوک فورم اور دوسرے جو لوگ اس مہم سے جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، وہ ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ دریا زندہ ہستی ہے اور اس کو انسانوں کی طرح کے حقوق دیے جائیں۔ آپ نے سنا کہ دنیا میں کن کن ممالک میں ان کو یہ حقوق دیے جا چکے ہیں۔ ہم بھی امید کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں اپنی کوششیں کریں گے، اس مہم کا حصہ بنیں گے اور اپنی حکومت پہ جو ہے یہ دباؤ ڈالیں گے کہ سندھ کے اندر جو ہے، اس ملک کے اندر جو ہے سب سے بڑے دریائے سندھ کو بھی زندہ ہستی مانا جائے، جس کے اندر اس کے ڈیلٹا میں پانی نہیں پہنچ رہا اور اس کو سمندر تک پہنچنے کا حق دیا جائے۔